ایک سکینڈل بہت بڑا سامنے آتا ہے یونیورسٹی کی جو طالبات ہیں 5500 کے قریب جی نازیبا ویڈیوز اور پکچرز ان کی ایک جو ان کے چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں ان کے موبائل سے برآمد ہوتی ہیں۔ میں اس واقعے کا پس منظر بتاتا چلوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں کیونکہ میں قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور سے پڑھا ہوں تو ان دو اداروں کا بڑا قریبی تعلق اور لیزون رہا ہے، اور میرے اسلامیہ یونیورسٹی ان کے بغداد کیمپس اور یہ وہ چکر لگتے رہے۔ اس ادارے نے میڈیا کے بہت بڑے بڑے نام پیدا کیے، بہت بڑے بڑے نام، اور اس ادارے نے ابھی پی ٹی وی میں کرنٹ افیئرز ہیں، شفقت ملک صاحب اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے نام جو لوگ کوٹ کرتے ہیں، جو اس ٹائم مین سٹریم میں بڑے بڑے صحافی اسلامیہ یونیورسٹی کے میس کام نے بہت نام پیدا کیے۔ یہ ادارہ ایسا نہیں ہے، یہ تعلیمی ادارے کو بدنام نہیں کیا جا سکتا، وہاں کچھ لوکل اور نہ ہی سارے اساتذہ کو بدنام کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ پولیس ایک کلٹس کہیں دیکھتی ہے اور وہ کلٹس کو روکتی ہے سفید، تو اس میں ایک لڑکی خاتون بھی ساتھ ہوتی ہیں، تو وہ جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں ان کو جب روکا جاتا ہے تو گاڑی موڑ لیتے ہیں۔ جب انہیں پکڑتے ہیں تو ان کے پرس سے سیالس نام کی جو گولی جو سیکشول اس کے لیے یوز ہوتی ہے، بیسیکلی لوگ کہہ رہے ہیں جنسی ابھار کے لیے، یہ کوئی جنسی ابھار کے لیے نہیں ہوتی گولی، یہ بیسیکلی ویزو ڈائلیشن کرتی ہے اور یہ سیکشول پروسیس کو تھوڑا بہتر کر دیتی ہے، تھوڑا ڈیلے لے آتی ہے، یا اس طرح کی اس کے لیے یوز ہوتی ہے۔ یہ کوئی لیبیٹو انسائٹنگ ڈرگ نہیں ہے، یہ میں ایز اے میڈیکل آپ کو بات کر رہا ہوں۔ تو جناب یہ ڈرگز ملتی ہیں اور ان کے پاس سے کچھ موبائل میں 5500 کے قریب نازیبا پکچرز ویڈیوز ملتی ہیں، جو ذرائع کے مطابق ضروری نہیں کہ ساری یونیورسٹیز کی ہیں، لیکن مختلف عجیب و غریب قسم کے واقعات کوٹ کیے جا رہے ہیں جن کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے موبائل سے جو ہے وہ آئس اور بیم نکلتی ہے اور چرس بھی نکلتی ہے ان کے پرس سے، اور یہ ساری چیزیں ان کے پاس سے برآمد ہوتی ہیں، موبائل سے پکچرز اور ویڈیوز نکال لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ بیان دیتے ہیں اور اس میں بہت سارے اور پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کے نام بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ بھی انوالو ہے، اور ہر ادارے میں 7 میں سے 4-5 یہی کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بات تو کوٹڈ ہے کہ ایون ہمارے میڈیکل کالج کے دور میں بھی ہاسٹلوں میں، اور جو بھی ہاسٹلوں سے آئے ان کو پتہ ہے کہ سگریٹ تو بہت ہی کامن ہوتی ہے اور اس میں چرس والے سگریٹ بھی استعمال ہوتے رہے ہیں، لیکن کیونکہ اب یہ سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بھی ہے، چیزیں ہیں، تو یہ اب چیزیں ولگیرٹی کی طرف بہت زیادہ چلی گئی ہیں، اور اسی ولگیرٹی میں اس قسم کی چیزیں بھی شامل ہو گئی ہیں جس میں نیوڈ پکچرز ویڈیوز۔ یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے اور اس کی وجہ سے یہ بدحالی ہے، اور یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ معاشرے کی اس گراوٹ کی وجہ سے ہمیں اپنی بیٹیوں کی زندگیوں پر بڑا ڈر لگتا ہے، اور ہمیں سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس معاشرے کا شکار ہیں۔ میں قطعی طور پر میڈیا کی اس چیز کو فیور نہیں کروں گا کہ بار بار اسلامیہ یونیورسٹی اور اس کا نام اچھالا جا رہا ہے۔ دیکھیں اگر چند کندی کالی بھیڑیں وہاں تھیں تو اس ادارے نے جو اتنے سال اتنے اچھے کام کیے ہیں، تو اس ادارے کو تو بالکل ملائن اس حد تک نہ کیا جائے نا، اس حد تک اس ادارے کو تو نہ بدنام کیا جائے۔ میں خود ہی ابھی وہاں ایک موٹیویشنل لیکچر بھی دیکھ کے آیا ہوں، وہاں بڑے بڑے قیمتی استاد پڑھے، تو آپ کیا ان سب کو ایک ہی لپیڑے میں رگڑ دیں گے؟ اگر ان کا چیف سیکیورٹی آفیسر کرپٹ تھا یا وہاں ایک 5% لیول پہ اس قسم کا کام ہو رہا تھا جو کہ سنگین گھنونے قسم کا جرم ہے، اس میں آپ باقی تمام اساتذہ کو تو برا نہیں کہہ سکتے، آپ باقی تمام لوگوں کو تو برا نہیں کہہ سکتے، تو خدارہ اس چیز کو کا خیال رکھیں کہ آپ باقی تمام لوگوں کو تو اس میں برا نہیں اس زمن میں کہہ سکتے، اور استاد اور شاگرد کا ریلیشن بڑا پوتر، بڑا پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اب میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو چیف سیکیورٹی آفیسر ان میں انوالو ہیں یا جتنے بھی کرپٹ عناصر ان میں انوالو ہیں، ان کو تو قانون کڑی سے کڑی سزا دے، اور ان کے ساتھ کیا ہوگا نو باڈی نوز کہ کہاں سسٹم فلو کرتا ہے، لیکن نہ ہی اس یونیورسٹی کو ملائن کیا جائے، نہ اس یونیورسٹی میں موجود اساتذہ کو ملائن کیا جائے، نہ اس میں یونیورسٹی میں موجود تمام طالب علم یا طالبات کو، کیونکہ ظاہر ہے ان کی کل شادیاں بھی ہونی، آپ یہ اس کا امپیکٹ بہت برا آئے گا لوگوں پہ، معاشرتی ہماری سوسائٹی ایسی ہے، تو ان لوگوں کو اس سے دور رکھا جائے۔ دس از مائی تھنگ جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا تھا اور شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اور رہی بات پاکستان کے سارے اداروں میں جو رسپانسبل ٹیچرز ہیں، ایکیڈیمیشینز ہیں، ان لوگوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ سوائے آن جو اسکرین اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں یا ان کو پڑھا رہے ہیں، وہ صرف لیکچر تک محدود نہ رہیں، وہ ان کی اخلاقی تربیت بھی کریں،
وہ ان کی اخلاقیات کو بھی دیکھیں کہ کہیں یہ غیر کسی سرگرمیوں میں تو انوالو نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے میں نا لوگ ڈر کے چپ کر جاتے ہیں کہ کہیں ہمیں نشانہ نہ بنا دیا جائے، ہمیں ٹارگٹ نہ کر دیا جائے. اس وجہ سے بھی پھر بہت زیادہ گند پھیلتا ہے. میں بتا رہا ہوں اگر اس لیول پہ یہ چرس اور یہ نازیبا ویڈیوز اور یہ کام ہو رہا تھا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں موجود بہت سارے لوگوں کو پتہ نہ ہو. اب اس میں جو لوگ انوالو تھے، اب یہ ہراسمنٹ یا سیکشول ایکٹیویٹیز کی جو ہراسمنٹ ہے یا چیزیں ہیں، یہ پاکستان میں بہت عام ہے. اور ان چیزوں کو روکنا یہ سنگین ترین کرائم اور جرم ہے. ان کو روکنا جو ہے وہ بڑا اہم 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 جز ہے. کن کا؟ ان کو روکنا کن کا کام ہے؟ اداروں میں اوپر بیٹھے. اگر دریائے فرات کے گرد بکری بھی مر گئی تو جو وائس چانسلر لوگ بیٹھے ہیں، جو آفیشیلز اوپر بیٹھے ہیں، جو ہر ادارے کے سپروائزر اوپر بیٹھے ہیں، دیٹ از دیئر پرائم رسپانسبلٹی ٹو اسٹاپ آل دس. اگر وہ اس کو اسٹاپ نہیں کر پاتے تو وہ پھر چیزوں کو خراب کرتے ہیں. اور ان کو بھی ہیلڈ رسپانسبل ہونا چاہیے کہ ان کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف بچوں کی ایجوکیشن دیکھنا، ان کی اکیڈیمک ایکٹیویٹیز نہیں صرف دیکھنا نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے ادارے میں طلبہ کی اخلاقی تربیت کہاں جا رہی ہے، ہاسٹلز میں کیا ہو رہا ہے، ہاسٹلز میں راتوں کو کیا ہو رہا ہے. ان کی آگے 2 آنکھیں پیچھے 4 آنکھیں ہونی ہیں. یہ بڑی رسپانسبلٹی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان ہاسٹلز میں یونیورسٹی لیول پر ایسے بچے آتے ہیں، ان میں بہت سارے ایسے بچے بھی آتے ہیں جو کرمنل مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں. پاکستان کے ہر میڈیکل کالج اور یونیورسٹی میں آتے ہیں. ان لوگوں کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا. اس زمن میں اتنی پاورز اور اختیارات اس ایسے معاشرے میں جہاں منٹ نہیں لگتا لوگ دوسرے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے ادارے کے سربراہ کے لیے. تو اس کو وہ مناسب سہولیات دینا، اس کو پروٹیکشن دینا، فار دیٹ سیٹ اگین گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو یہ سب چیزیں ہوں گی تو یہ نہیں ہوں گے. اس واقعے کو جتنا کنڈیم کیا جائے کم ہے، جتنا اس پر بات کی جائے کم ہے. یہ اخلاقی گراوٹ کی حد ترین درجہ گری ہوئی چیز ہے. اور اللہ بچائے، اللہ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو بچائے اس قسم کی اخلاقی گراوٹوں سے اور اس قسم کی سیکشول اور جنسی ہراسگی اور یہ سب کچھ سے. اور اللہ ہمارے اداروں کو اس سے محفوظ رکھے. اور اللہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس اخلاقی گراوٹ کے، جنسی اخلاقی گراوٹ بہت زیادہ ہے، سیکشول پاکستان میں جو فرسٹریشن ہے، اللہ اس میں ہم سب کی بہو بہنوں بیٹیوں کو محفوظ رکھے اور تعلیمی اداروں کو اس سے پاک رکھے. یہ بات فیکٹ ہے کہ ہمارے صرف اسلامیہ یونیورسٹی میں نہیں، کافی سارے اداروں میں اس قسم کی آئس چرس اور ان کا استعمال بھی جاری ہے. وہاں اس قسم کا ڈیٹنگ کلچر بھی ہے. وہاں کے کچھ لوگ اساتذہ کے نام پر ایسے ہراسمنٹ میں بھی انوالو ہیں. لیکن سب کو ملائن نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑا تعلیم اور تدریس اور ادارے اور یہ بڑا مقدس پیشہ ہے. لوگ اگر اپنی بیٹیاں پڑھانا چھوڑ دیں گے تو یہ ملک اور کہاں جائے گا، اور کتنی تباہی دیکھنی ہے پاکستان میں. تو یہ سب پلیز ضرور سوچیں. اللہ نگہبان اور پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ.